علیکم ورحمۃ اللہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں الحسین میڈیا اور میں ہوں آپ کا بھائی حافظ عثمان الدین۔ صحیح مسلم اور بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب علماء فوت ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ ساتھ علم کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ حالانکہ ہم لوگ عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ ہر سال مدارس سے بے شمار طلباء سند فراغت حاصل کرتے ہیں، تو شیخ محترم یہ علم کو اٹھ جانا، یہ اصل میں علماء کو اٹھ جانا اور علم کو اٹھ جانا، اس حوالے سے ہمیں آگاہ کریں کہ یہ اصل حدیث کا مطلب اور حدیث کا مفہوم کیا ہے۔ عثمان بھائی بات یہ ہے، یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری سے مسلم کے اندر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اللہ یقبض العلم انتظار ينتظره من العباد ولكن بقبض العلماء، کہ اللہ تعالیٰ اس علم کو لوگوں کے سینوں سے نہیں کھینچ لے گا بلکہ علماء کو فوت کرے گا اور اس کے ساتھ ساتھ یہ علم ختم ہو جائے گا۔ حدیث یہ ہے، یہ صحیح بخاری سے مسلم کے اندر حدیث ہے۔ اب اس کا مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے؟ تو یہ عام طور پہ اشکال پایا جاتا ہے کہ علماء تو زیادہ سے زیادہ آ رہے ہیں، علماء کی تعداد تو بڑھ رہی ہے کم ہونے کی بجائے، تو علم کیسے ختم ہوگا؟ آج کل تو علم کی ریل پیل ہے اور ہر جو فورم ہے اس پہ علم عام ہو رہا ہے، وہ سوشل میڈیا کا ہو، وہ کتابوں کی صورت میں ہو، وہ علماء کے بیانات کے ذریعے ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کی بنیادی 3 وجوہات ہو سکتی ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے اس وقت دیکھ رہے ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہمارے مدارس کے اندر، خصوصاً مدارس میں جو طلباء ہیں ان کی سوچ ڈگریوں کی طرف چلی گئی ہے۔ ڈگریوں کا حصول، مال کا حرص، عزت اور مقام کا حرص، لالچ ان کے دل و دماغ کے اندر بیٹھتا جا رہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں مدارس کے اندر اس وقت علم کی طرف توجہ کرنے کی بجائے علم ہے کیا؟ علم سے مراد یہاں کتاب و سنت کا علم ہے، نبی کریم علیہ السلام کے فرمودات کا فہم، ان کو سمجھنا، ان کو سیکھنا اور قرآن مجید کو سمجھنا سیکھنا ہے۔ لیکن ہمارے مدارس کے اندر جو طلباء ہیں، اب یہ مطلب سارے نہیں لیکن بہت ساری تعداد ایسی ہے جو اس وقت دین کے علم کی طرف جا رہے ہیں، دین کو چھوڑتے جا رہے ہیں، دنیا کے علم کو سیکھنا شروع کر دیا ہے اور لوگوں کے اندر بھی انہی کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے۔ مثلا ایک بچے نے ایم فل کیا ہے، پی ایچ ڈی کی ہے، تو اس کو اب مدرسے کا فارغ بھی ہے تو اس کو عالم سمجھ دیا جاتا ہے۔ اب مدرسے سے فارغ ہو جانا اس بات کی دلیل نہیں کہ وہ عالم ہے، وہ حقیقی علم اس کے پاس ہے اور اس نے محنت کی ہوتی، اس نے علم کو سیکھا ہوتا، وہ اس کے اندر محنت کرتا، آگے بڑھتا، تو تب تو اس کے پاس علم تھا۔ الا ما رحم ربی، جو ہمارے طلباء بہت سارے، ظاہری بات ہے ذہین طلباء ہی ہوں گے جو پی ایچ ڈی بھی کریں گے، ایم فل بھی کریں گے، تو جو ذہین طلباء ہیں وہ تو دوسری لائن پہ جا رہے ہیں، جو ہم جیسے نقارہ لوگ ہیں وہ مدارس میں بیٹھ رہے ہیں۔ تو مدارس میں بیٹھ رہنے والے اب کثیر تعداد ایسے لوگوں کی آتی جا رہی ہے اور آ رہی ہے، اور یہ المیہ ہے ہمارے پاس کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو انتہائی کمزور لوگ ہیں، کہ جا کے محنت کر کے آگے نکلا جا سکتا ہے، لیکن جو حقیقی علم کے وارث تھے ان کی سوچ اور فکر دنیا کی طرف چلی گئی ہے۔ اب وہ وہاں بیٹھ کے خطابت بھی کرتے ہیں، دین کا کام بھی ضرور کر رہے ہیں، ہم اس چیز کا انکار نہیں کرتے کہ وہ دین کا کام نہیں کر رہے، یا جب ان سے بات کی جاتی ہے تو وہ آگے سے یہ جواب دیتے ہیں کہ جی ہم تو دین کا کام کر رہے ہیں، دین کا کام صرف مدرسے میں بیٹھ کے ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ مدرسے میں بیٹھ کے ہوتا ہے، مختلف فورم ہیں ان پہ دین کا کام ہو سکتا ہے، وہاں پہ لوگوں کی اصلاح کی جا سکتی ہے، لیکن جو حقیقی علم کے وارث تھے جنہوں نے مدارس میں بیٹھا تھا وہ وہاں سے نکل کے کسی اور لائن پہ جا رہے ہیں۔ ایک دوسری وجہ، ایک وجہ تو یہ ہے کہ طلباء کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ڈگریوں کی طرف اور جو ہے مال، عزت اور حرص اور لالچ کی طرف جا رہا ہے۔ دوسری وجہ اس کے اندر بنیادی یہ ہے کہ ہمارے مدارس کے خصوصاً محتمین خود وہ اب ان کی صورتحال یہ بن گئی ہے کہ وہ ایسے لوگوں کو ترجیح دے رہے ہیں جو دنیا کے پڑے ہوئے۔ اب جو ایک شخص وہ ہے جو مدرسے
उसने मेहनत भी की, वो मेहनत कर रहा है दिन ब दिन, उसको पीछे किया जा रहा है, उसकी हौसला शिकनी की जा रही है, और दूसरे लोगों को आगे लाया जा रहा है जिनके पास इल्म नहीं है, इल्म की नकदरी की जा रही है। ये आदमी है, मुझे अभी ये चंद दिन पहले एक दोस्त बता रहे थे कि एक मदरसे के अंदर 22 साल पढ़ाने वाले असातिज़ा किराम जो इंतहाई मेहनती, काबिल और ज़हीन फ़तीन थे, जो सही हकीकी इल्म रखने वाले थे, उनको मदरसे से इसलिए निकाल दिया गया कि उनको इंग्लिश नहीं आती। हम इंग्लिश के खिलाफ नहीं हैं, ज़बान सीखी जा सकती है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने अपने एक सहाबी को, सुनन तिरमिज़ी के अंदर हदीस मौजूद है, सुरयानी ज़बान सीखने का कहा था, क्योंकि वो अहले किताब की ज़बान थी। ठीक है, वो कहते हैं मैंने 15 दिनों के अंदर सीख ली। अब किसी लैंग्वेज को सीखना ये इल्म नहीं है, कोई लैंग्वेज सीखी जा सकती है, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं, लेकिन उसको इल्म करार दे देना ये खराबी है। तो हमने जो इल्म है हकीकी किताब और सुन्नत का, जैसे मैंने पहले बताया, कुरान का फहम, हदीस का फहम, उसको इल्म नहीं समझ रहे, बल्कि दीगर लोगों को जो है वो इल्म समझ रहे हैं। मसलन इंग्लिश का आ जाना, डिग्रियों का आ जाना, इसको इल्म समझ रहे हैं। तो इस तरफ हमारे मदारिस लग पड़े हैं और एक दौड़ चल पड़ी है। अफसोस इस बात पे होता है, हकीकत ये थी, ठीक है वो काम होना चाहिए और बहुत पहले होना चाहिए था, लेकिन उसके साथ साथ ऐसे खालिस दीनी मदरसे मौजूद होने चाहिए जिनके अंदर सिर्फ और सिर्फ बच्चों की इसी पे मेहनत कराई है कि कुरान का फहम और हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फहम है, ताकि इल्म खत्म ना हो सके। तो इस दौर के अंदर आप देख लें, बड़े उलमा फौत हो रहे हैं जो हकीकी इल्म के बारे से पीछे से जो पहला बार पैदा हो रही है, या जिसको अहले मदारिस तक़वियत दे रहे हैं, वो लोग हैं जिनके पास इल्म है ही नहीं, या तो है तो बिल्कुल जिसको इल्म कहा नहीं जा सकता। ठीक है, अब बिल्कुल नकारा से लोग जो है वो आ गए। तीसरी वजह ये भी है। शेख, यहाँ पे एक और सवाल बनता है, ज़्यादातर हमारा मुआशरा जो है, जो हमारे तलबा होते हैं वो ज़्यादातर टीचिंग के हवाले से बड़ा कम सोचते हैं। ज़्यादातर ऐसे तलबा होते हैं जो अपने आप को शोहरत की बुलंदियों पर देखना चाहते हैं, यानी कि खिताबत में जाना चाहते हैं। तो यहाँ से आपके सवाल के साथ यही बात भी निकलती है कि जब तलबा के अंदर ये शौक पैदा हो जाता है कि हमने बाहर निकल के खतीब ही बनना है। हाँ, ये तीसरी वजह है। यही मैं अब बयान भी करने लगा था, बताने भी लगा था, और आपने बहुत अच्छी बात की तरफ दोबारा रहनुमाई भी फरमा दी। बहुत अच्छा सवाल है आपका कि अब जो लोग कुछ पढ़ गए हैं, जो मदारिस की तरफ नहीं गए, जिन्होंने हकीकी जो है वो मेहनत नहीं की, ना दुनियावी उलूम के अंदर ना दीनी उलूम के अंदर, हमारे यहाँ उनके पास आवाज़ मौजूद है, ठीक, सुर मौजूद है। सुर के हम खिलाफ नहीं हैं, लेकिन हमारे मुआशरे में वो लोग आगे आ रहे हैं जिनके पास सुर है, इल्म है या नहीं, इस चीज़ को नहीं देखा जा रहा कि ये पुख्ता आलिम है। हालांकि होना तो ये चाहिए था, किसी खतीब को रखने के लिए किसी आलिम के पास जाया जाता, उसकी जो है बैकग्राउंड चेक किया जाता है कि इसका इल्म किस हद तक है, क्या ये पुख्ता आलिम है या ये जाहिल है, इल्म नहीं है, खुद भी गुमराह है, लोगों को भी गुमराह करेगा। आपकी बात एक बात कि हम एक बहुत बड़ी उलमा की मीटिंग की बात में मौजूद थे, तो वहाँ पे एक शेख हदीस थे, उन्होंने सवाल किया कि आप में से यहाँ पे बैठे हुए मौजूद तलबा में जो नौजवान खतीब हैं, किनको पूरा कुरान का तर्जुमा आता है वो हाथ खड़ा करें। अब सूरत हाल ये थी, पूरे हाल में से कम 150-200 खतीब बैठे हुए थे आज के दौर के, तो किसी अल्लाह के बंदे का हाथ नहीं खड़ा हुआ, फकत 3-4 लोगों का हाथ खड़ा हुआ। वो भी मेरे ख्याल में मुदर्रिसीन होंगे, वो मुदर्रिसीन थे जो पढ़ा रहे थे, उस्ताद थे, उन 400-500 लोगों के हाथ खड़े थे, वरना पूरे हाल में से किसी खतीब का हाथ नहीं खड़ा हुआ था जिसे पूरे कुरान का तर्जुमा आता। अल्लाह, ये कैफियत बन गई है। अब जो मसाजिद में जा रहे हैं, अब हदीस के अंदर क्या आता है, यही शेर बुखारी की हदीस, इसका अगला हिस्सा क्या है, इसी के अंदर मौजूद है कि वो खुद भी गुमराह होंगे, लोगों को भी गुमराह करेंगे। उसके अंदर जो सोचने वाला नुक्ता है कि इत्तखज़ा नासु रूसन जुहाला ज़ल्लू फ़ज़ल्लू, और एक शेर बुखारी की रिवायत के अंदर है कि वयुफ्तूना बिरायहिम, कि लोग उनको जहलों को अपना सरदार बना लेंगे। मतलब एक खराबी लोगों की तरफ से आएगी, एक तो उलमा का हिर्स, उलमा का इस तरह बढ़ जाना
شائستہ والا ہونا چاہیے. لوگ ان کو جو ہے وہ اس پہ نہج پہ کھڑا کریں گے. لوگ علم سننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے لیکن وہ قانون کے سرور کے لیے جو ہے سروں کو پسند کریں گے اور اس طرح کے وہ آگے نکل جائیں گے. یہاں پہ شیخ صاحب ایک اور اور سوال اس بنتا ہے. حدیث کے اندر یہ ہے وَيُفْتُونَ بِرَأْيِهِمْ. جب ایسے لوگ ہوں گے علم ہے نہیں, صرف سر کے خلاف نہیں, میں پہلے بھی بتا رہا ہوں سر ہونا کوئی عیب نہیں بلکہ خوبی ہے, لیکن صرف سر ہونا یہ علم نہیں ہے. علم کتاب و سنت کا فہم ہے جس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے. ٹھیک ہے, سر کے ساتھ ساتھ علم کا ہونا بھی ضروری ہے. وہ علم کو سیکھے, محنت کرے. اس حدیث میں وہ اپنی رائے کے عقل کے ساتھ, لوگ فتویٰ پوچھیں گے, اب بات آتی نہیں ہوگی, مسئلہ آتا نہیں ہوگا اور لوگوں نے اس کو نام بھی دیا ہوگا, بڑا نام ہوگا اس کا, تو جب لوگ مسئلہ پوچھیں گے تو اپنی عقل کے ساتھ گھڑ کے مسئلہ بیان کر دے گا. اور ایسے واعظین مبلغین میں نے دیکھے ہیں اور ان کو سنا ہے جو موضوع روایات من گھڑت اور بعض اوقات سرے سے ان کا سر پیر ہی نہیں ہوتا, وہ روایات عوام کو بیان کر رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کے ذہن میں وہ مسائل بیٹھ چکے ہیں, وہ روایات بیٹھ چکی ہیں. جو حقیقی علم ہے وہ ان کے پاس ہے نہیں. تو یہ اس وقت تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے ساتھ ہمارے پاس بڑے بڑے علماء موجود ہیں, لیکن یہ بڑھتا رجحان نبی کریم علیہ السلام کی اس حدیث کی صداقت بنتا جا رہا ہے. اور میں تو یہ سمجھتا ہوں یہ نبی کریم علیہ السلام کی نبوت کی ایک دلیل ہے جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ علم کی کیسے بے قدری ہو رہی ہے اور لوگ علم کی طرف نہیں آ رہے اور جہالت کی طرف بڑھتے جا رہے ہیں. اور نبی کریم علیہ السلام نے یہاں پہ آخر پہ میں ایک حدیث بھی بیان کر دیتا ہوں, اس سے بخاری کی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان من اشراط الساعۃ ان یرفع العلم ویثبت الجهل, کہ قیامت کی نشانی میں سے یہ ہے کہ علم کو اٹھا لیا جائے گا اور جہالت عام ہو جائے گا. آج کل شیخ صاحب یہاں پہ ایک اور سوال بڑا عام ہے کہ ہمارے جو منبر و محراب پہ آج کل جو بھی آواز ہے, ہر خطیب کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ سامنے بیٹھنے والا بندہ جو ہے علم کے بجائے مجھ پہ مطمئن ہو جائے کہ میری بات پہ وہ اتفاق کر لے, میرے اوپر اس کا مکمل یقین اور اعتماد ہو, وہ میری بات پہ ایگری ہو. تو اس حوالے سے آپ کا کیا آپ کا رائے عمل ہے اور کیا آپ تجویز دینا چاہیں گے نوجوان خطباء کو؟ آپ کا کیا ذہن ہے, کس حوالے سے اس کے اوپر کنٹرول کیا جا سکتا ہے؟ جگت بازی پہ, اس کے تقدس پہ پامالی جو ہوتی ہے بار بار توہین ہوتی ہے ممبر و محراب کی, تو اس پہ کس طرح؟ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو ممبر و محراب ہے نا, ممبر پہ کھڑا ہونے والا, محراب پہ کھڑا ہونے والا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے. بے شک وہ دیکھے جو سیرت نبی کریم علیہ السلام کی تھی اس سیرت کو اپنائے, خطابت کا وہی انداز لے. یہ نہیں ہے کہ رفع الاذان کر لینا, آمین کہہ دینا, یہ علم ہے اور یہی دین کی عمل ہے, بلکہ یہی آپ کی سیرت ہے, بلکہ آپ کی سیرت ہر پہلو کے اندر ہے. ایک خطیب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ نبی کریم علیہ السلام کی جو خطابت کی سیرت احادیث کے اندر بیان کی گئی ہے اس کو اپنایا جائے. نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کو دیکھیں تو آپ کو ایک بھی لفظ ایسا نہیں ملے گا جو بے معنی ہو. ایک بھی لفظ ایسا خطبہ حدیث کے اندر نہیں ملے گا جو بے معنی ہو, بے مقصد ہو. ہمارے ہاں یہ جگت بازی, ڈرامے بازی اور لوگوں کے اندر یہ رجحان بڑھتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو جہالت عام ہوتی جا رہی ہے, لوگوں کو ہنسایا جاتا ہے اور جگت بازی کی جاتی ہے, ڈرامے بازیاں وہاں بیٹھ کے کی جاتی ہیں, مختلف لب و لہجے ایسے اختیار کیے جاتے ہیں جو ایک عالم کو زیب ہی نہیں دیتے. ایسے خطابات سننے کو ملتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں معاشرے کے اندر جن جو حقیقی جو بیان ہے, جو نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ ہے خطابت کا, اس کو فالو نہیں کر رہے, اس کو چھوڑ رہے ہیں. تو خطباء سے میری گزارش ہے ایک تو محنت کریں, تو جس موضوع پہ وہ کم از کم جو موضوع وہ بیان کرنا چاہتے ہیں کم از کم اس کو کسی عالم کے پاس جا کے ہی کچھ اس سے فوائد حاصل کر کے وہی بیان کریں, نہ کہ جہاں. دوسرا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, نہ اس کے اندر مذاق ہو, نہ ٹھٹھا ہو, سنجیدہ گفتگو ہو, سنجیدہ انداز اپنایا جائے اور علم لوگوں تک پہنچایا جائے. اور یہ چیز کی خواہش ہے نا, میں کہتا ہوں جیسے آپ نے کہا کہ لوگ اس میں مطمئن ہوں, تو یہ تو میرے خیال میں شہرت پسندی ہے. ٹھیک ہے, ریاکاری کے اندر آتا ہے
और अपने आप को बड़ा ज़ाहिर करने के लिए होता है। तो ऐसी ये बुरी जो खसाइल हैं, रसाइल हैं, इससे एक खतीब को महफूज और पाक होना चाहिए। जी बिल्कुल नाज़रीन, इस तरह ही है कि हम लोग जब भी संग बुनियाद का वक्त आता है या फिर हमारी मस्जिद का इफ्तिताह होता है या किसी भी दीनी इदारे का इफ्तिताह होता है, तो हम लोग खुद ही ऐसे बंदे को डिसाइड करते हैं, ऐसे बंदे को चुनते हैं जो मुआशरे में अवाम का रुझान अपनी तरफ करे। चाहे वो दुनिया का जाहिल तीन आदमी हो, उसे ऊपर देख के कुरान की आयतें ना आती हों, या तर्जमा तो बड़ी दूर की बात है, कुरान पाक की आयात का पता नहीं होता कि इन्हें पढ़ना किस तरतीब के साथ है। जब हमारे अंदर ये गलती और कमी आएगी तो मुआशरे के अंदर आप खुद देखेंगे कि आने वाली नस्लें, आपके और हमारे बच्चे खुद ब खुद जहालत के अंदर धकेले जाएंगे। तो नाज़रीन, खुद भी बचें और अपने आने वाली नस्लों को भी बचाएं, उलमा का साथ लें, उलमा के साथ बैठे करें। अल्लाह ताला हम सब का हम नासर हो। तो अपनी दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।